ہمارا آج کا مضمون ہے تنقید اور تائی کا فلسفہ۔ ان دنوں میرا پوتا بڑا ہو گیا ہے، عجیب طرح کے سوال کرنے لگا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچوں کو تو بڑا حق پہنچتا ہے سوال کرنے کا۔ اس کی ماں نے کہا کہ تمہاری اردو بہت کمزور ہے، تم اپنے دادا سے اردو پڑھا کرو۔ وہ انگریزی اسکول کے بچے ہیں، اس لیے وہ زیادہ اردو نہیں جانتے۔ خیر وہ مجھ سے پڑھنے لگا اور سیکھنے کے دوران میں وہ کچھ اور طرح کے سوالات بھی کرتا ہے۔ پرسوں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ دادا یہ آمد و رفت جو ہے اس میں عام طور پر کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ اس نے یہ لفظ نیا پڑھا تھا۔ اب اس نے ایسی کمال کی بات کی تھی کہ میں اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ دادا کیا نفسیات کی ایسی کوئی کتاب ہے جس میں آدمی کو پرکھنے کے اچھے سے اور آسان سے طریقے ہوں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی تمہیں آدمی کو پرکھنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ تو چلے آخر مد مقابل کیسا ہے، کس طرز کا ہے، جس سے میں دوستی کرنے جا رہا ہوں یا جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے، میں اس کو کسی کسوٹی پر لٹمس پیپر کے ساتھ چیک کروں۔ میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم ایسا چاہتے ہی ہو تو ظاہر علم نفسیات میں بہت ساری کتابیں ہیں کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ پیپل، ہاؤ ٹو چیک ہیومن بینگز، ایسی بے شمار کتابیں ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری اتنی ٹھیک نہیں جتنی ہمارے یہاں عام طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ ہماری استاد تو ہماری تائی تھی، میں نے پہلے بھی ان کے بارے میں آپ لوگوں سے بتایا ہے، لیکن آپ میں سے شاید بہت سے لوگ نئے ہیں اور ان کو تائی کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ جیسے سارا گاؤں ہی تائی کہتا ہے، بڑے کیا چھوٹے کیا سبھی۔ وہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ ہوتے ہیں، وہ فوت ہو گئے تھے تو وہ ان کی بیوہ تھی۔ ہماری تائی تیلن تھی، تیل نکالتی تھی اور کچی گھانی کا خالص سرسوں کا تیل بیچتی تھی۔ سارے گاؤں والے ان سے تیل لیتے تھے۔ خود ہی بیل چلاتی تھی، بڑی لٹھڑی بہت مشکل ہوتی ہے، بیلوں سے وہ اکیلی نکال لیتی تھی۔ میں جب ان سے ملا تو ان کی عمر 80 برس کی تھی۔ میں اس وقت 8ویں جماعت میں تھا، لیکن مجھے ان تائی کی شخصیت نے متاثر کیا۔ وہ اتنی خوش مزاج، اتنی خوش عطا کرنے والی اور خوش بختی کا سامان مہیا کرنے والی تھی کہ جس کا حساب ہی نہیں۔ شام کے وقت گاؤں کے لوگ، بزرگ، ہندو، سکھ سب ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے کہ ہمیں کوئی دانش کی بات ان کے یہاں سے ملے گی۔ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ ان کا گھر کافی ہاؤس تھا جس میں زمیندار لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ ایک بار میں نے تائی سے پوچھا کہ یہ تیری زندگی جو گزری ہے اس کا میں تو شاہد نہیں ہوں، وہ کس قسم کی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں 26 برس کی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اب میری عمر دیکھ لو، تمہارے سامنے 80 برس۔ میں ایسے ہی رہی ہوں، لیکن میں کڑوی بہت تھی اور تلخ طبیعت ہو گئی تھی۔ جب میں بیوہ ہو گئی میں خدا پر بھی تنقید کرتی تھی، حالات پر بھی، وقت پر بھی، لوگوں پر بھی، اور میری کڑواہٹ میں مزید اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ میری شخصیت کو سکون نہیں ملتا تھا جس کی میں آرزو مند تھی، لیکن میں ہر بندے کو اچھی طرح سے کھڑکا دیتی تھی اور وہ شرمندہ ہو کر اور گھبرا کر میرے یہاں سے رخصت ہوتا تھا۔ تو میں نے ایک اور یہ فیصلہ کیا، اگر مجھے آدمیوں کو، لوگوں کو سمجھنا ہی ہے، اگر مجھے ان کی روحوں کے اندر گہرا اترنا ہے، تو میرا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ مجھے ان پر کرٹیسزم کرنا، تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا چھوڑنا ہوگا۔ جب آپ کسی شخص پر نکتہ چینی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آدمی سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ ان کا فلسفہ تھا اور کچھ بڑوں سے بھی انہوں نے حاصل کیا تھا۔ جب بھی مجھے کوئی ایسا مشکل مسئلہ ہوتا تو میں ضرور ان سے ڈسکس کرتا۔
کہ ان کو کیسے کرنا ہے. اکیلا میں ہی نہیں، سارے ہی ان سے ڈسکس کرتے تھے، کیونکہ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ کسی کی خرابیاں تلاش کرنے کے بجائے اس کی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ آدمی کسی کی خوبیوں پر نظر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ڈھونڈنی چاہیے. وہ تائی واحد ایسی فرد تھی جو کہ برے سے برے آدمی میں، برے سے برے وجود میں سے بھی خوبی تلاش کر لیتی تھی. میرا بھائی جو مجھ سے 2 جماعتیں آگے تھا، وہ بھی تائی کے اس رویے سے بڑا ہی تنگ تھا. وہ ذہین آدمی تھا. ایک دن اس نے ایک ترکیب سوچی. اس نے کہا کہ یار، میں ابھی تائی کو پھانستا ہوں، کیونکہ وہ بالکل ان پڑھ ہونے کے باوجود ہم سب سے بہت آگے چلی جا رہی ہے. میں نے آج ایک پلان بنایا ہے. اسے لے کر تائی کے پاس چلتے ہیں، لیکن تم بہت سنجیدہ رہنا اور معصوم سے میسنے بن کے کھڑے رہنا. یہ تائی ہر چیز کی تعریف کرتی ہے. کبھی آج تک انہوں نے کسی میں نقص نظر نہیں آیا. پھر زندگی کا مزہ کیا ہے کہ آدمی کسی نقص کے بغیر ہی زندگی بسر کرتا چلا جائے. خیر، ہم گئے. میرے بھائی نے بہت ادب کے ساتھ ان سے کہا، تائی، یہ شیطان کیسا ہے؟ تائی کہنے لگی، پتر ابلیس. وہ کہنے لگا، ہاں. تائی کہنے لگی، ہائے ہائے صدقے جاواں، وہ بڑا ہی محنتی ہے. جس کام کا تہیہ کر لے اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، پورا کر کے دم لیتا ہے. کیا کہنے ہیں اس کے. وہ ہماری طرح سے نہیں ہے کہ کسی کام میں آدھا دل ادھر آدھا دل ادھر. اس نے جس کا کام کا ٹھان لی، پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے. میں نے بھائی سے کہا کہ آ جاؤ یہاں، ہماری دال نہیں گلنے والی. یہ اور طرح کی یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. میں اپنے پوتے سے یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے دوسرے آدمی کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. جب تک آپ دوسرے آئینے کو نہیں بنائیں گے، آپ کو اپنی ذات کی شکل نظر نہیں آئے گی. اگر آپ اس کے اوپر کالک ملتے رہیں گے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. اتفاق سے اب ہمارے یہاں کرٹیسزم کچھ زیادہ ہی ہونے لگا ہے، اور کچھ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے. کچھ ہماری تعلیم بھی ایسی ہے، کچھ ہم ایسے ویسٹ اورینٹڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر بات کا احتساب کرو، اس پر تنقید کرو، ہر چیز کو تسلیم کرتے ہوئے اور ایسے ہی آگے چلتے ہوئے زندگی بسر نہ کرو. جب میں لکھنے لکھانے لگا اور میں چھوٹا سا ادیب بن رہا تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. اس وقت ہمارے لاہور میں ایک کافی ہاؤس ہوتا تھا. وہاں بڑے سینئر ادیب رات گئے تک نشست کرتے تھے، تو ہم بھی ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں سیکھتے تھے. ان سے بات کرنے کا شعور حاصل کرتے تھے اور اپنے مسائل بھی ان سے بیان کرتے تھے. اس زمانے میں راجندر سنگھ بیدی یہاں ڈاک خانے میں کام کرتے تھے. پریم چند بھی کافی ہاؤس میں آ جاتے تھے، اور اس طرح بہت بڑے لوگ وہاں آ جاتے تھے. میں رات دیر سے گھر آتا تھا. پھر میری ماں ہمیشہ میرے آنے پر ہی اٹھ کر چولہا جلا کر روٹی پکاتی تھی، اور میں ماں سے ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ روٹی رکھ کر سو جایا کریں. تو وہ کہتی تھی، رات کو دیر سے آتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تجھے تازہ روٹی دوں، جیسا کہ ماؤں کو عادت ہوتی ہے. میں ان سے اس بات پر بہت تنگ تھا، اور میں ان سے یہاں تک کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر آپ اسی طرح رات دیر سے اٹھ کر روٹی پکاتی رہیں تو میں پھر کھانا نہیں کھاؤں گا. ایک دن یوں ہی رات دیر سے میرے آنے کے بعد تازہ روٹی پکاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا، اماں میں ادیب بن رہا ہوں. کہنے لگی، وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، اماں، لکھنے والا، لکھاری. وہ پھر گویا ہوئی، تو پھر کیا کرے گا؟ میں نے کہا، میں کتابیں لکھا کروں گا. وہ کہنے لگی،
اینیا آگے پہ جیڑیاں کتاباں ہوا دا کی بنے گا؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو جھوٹ ہے، کچھ نہیں، میں اور طرح کا رائٹر بنوں گا، اور میں سچ اور حق کے لیے لڑوں گا، اور میں ایک سچی بات کرنے والا بنوں گا۔ میری ماں کچھ ڈر گئی، بیچاری ان پڑھ عورت تھی گاؤں کی۔ میں نے کہا میں سچ بولا کروں گا، اور جس سے ملوں گا سچ کا پرچار کروں گا، اور پہلے والے لکھاری بڑے جھوٹے اور رائٹر۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت ماں کے ہاتھ میں پکڑے چمٹے میں روٹی اور دیگچی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، اگر تو نے یہی بننا ہے جو تو کہتا ہے اور تو نے سچ ہی بولنا ہے تو اپنے بارے میں سچ بولنا، لوگوں کے بارے میں سچ بولنا نہ شروع کر دینا۔ یہ میں آپ کو بالکل ان پڑھ عورت کی بات بتا رہا ہوں۔ سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بولا جائے، جو دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے، اور ہمیں ایسے ہی بتایا سکھایا گیا ہے کہ ہم سچ کا پرچار کریں۔ جب ہم بابا جی کے پاس گئے اور کبھی کبھی ان کے سامنے میرے منہ سے یہ بات نکل جاتی تھی کہ میں سچ اور حق کی بات کروں گا، تو وہ کہا کرتے تھے، سچ بولا نہیں جاتا، سچ پہنا جاتا ہے، سچ اوڑھا جاتا ہے۔ سچ اوڑھنے کی چیز ہے، بولنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر اسی طرح اور یوں ہی سچ بولو گے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ جب تو یہ بات میں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب جوں وقت گزرتا ہے اور یہ حسرت اور آرزو ہی رہی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں کم از کم ایک دن سچ اوڑھ کر باہر نکلوں اور ساری دنیا کا درشن کر کے پھر واپس لوٹوں۔ اوڑھا ہوا سچ معلوم نہیں کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا، بولا ہوا تو آپ کے سامنے ہی ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ جب آدمی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے اور کسی پر تنقید کرتا ہے تو حکم تو یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں اور اس کی عینی شہادت لیں کہ آیا کہ اس میں ایسی کوئی خرابی ہے بھی کہ نہیں۔ اگر وہ نظر بھی آ جائے اور خرابی ہو بھی تو پھر بھی اس کا اعلان نہ کریں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی خرابی کا اعلان کرنے کی؟ اللہ ستار العیوب ہے۔ اگر اللہ خداوند تعالیٰ ہماری چیزوں کو اجاگر کرنے لگے تو توبہ توبہ، ہم تو ایک سیکنڈ بھی زندہ نہ رہیں۔ لیکن وہ ہمارے بھید، ہماری خرابیاں چھپا کر رکھتا ہے، تو ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم لوگوں کی خرابیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے پھریں۔ اگر آپ کو کسی میں خرابی نظر آئے تو یہ دیکھیں کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا، میں انہی سرکمسٹینسز میں ہوتا اور میں ایسے حالات میں سے گزر رہا ہوتا، بچپن میں ہی یتیم ہو گیا ہوتا یا کسی کے گھر پلا ہوتا، تو میری شخصیت کیسی ہوتی؟ یہ ایک بات بھی غور طلب ہے۔ ممکن ہے آپ کی آنکھ میں ٹیڑھ ہو اور اس بندے میں ٹیڑھ نہ ہو۔ ایک واقعہ اس حوالے سے مجھے نہیں بھولتا۔ جب ہم سمن آباد میں رہتے تھے، یہ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہ ان دنوں نیا آباد ہو رہا تھا، اچھا پوش علاقہ تھا۔ وہاں ایک بہت خوبصورت ماڈرن قسم کی بیوہ عورت نوعمر وہاں آ کر رہنے لگی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم جو سمن آباد کے نیک آدمی تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار کی آ کر ہمارے درمیان آباد ہو گیا ہے، اور اس کا انداز زیست ہم سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ ایک تو وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے خوبصورت کپڑے پہنتی تھی، پھر اس کی یہ خرابی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت تھی۔ تیسری اس میں یہ خرابی یہ تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپیٹیں آتی تھیں۔ اس کے جو 2 بچے تھے وہ گھر سے باہر بھاگے پھرتے تھے اور کھانا گھر پر نہیں کھاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے اور جن گھروں میں جاتے وہیں سے کھا پی لیتے تھے۔ یعنی گھر کی زندگی سے ان بچوں کی زندگی کچھ کٹ آف تھی۔ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے۔
گھر کی گاڑی کا نمبر تو روز دیکھ دیکھ کر آپ جان جاتے ہیں، لیکن اس کے گھر آئے روز مختلف نمبروں والی گاڑیاں آتی تھیں۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں ہم جیسے بھلے آدمی اس سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے۔ اس کے بارے میں ہمارا ایسا ہی رویہ تھا جیسا آپ کو جب میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تو آپ کے دل میں لامحالہ اس میں جیسے ہی خیالات آتے ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں آپس میں یہ جو بیویاں ہوتی ہیں کہ کون آ کر ہمارے علاقے میں آباد ہو گئی، میں کھڑکی سے اسے جب بھی دیکھتا وہ جاسوسی ناول پڑھتی رہتی تھی، کوئی کام نہیں کرتی تھی، اس سے کسی چولہے چوکے کا کوئی خیال نہیں تھا، بچوں کو بھی کئی بار باہر نکل جانے کو کہتی تھی۔ ایک روز سبزی کی دکان پر گر گئی، لوگوں نے ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اسے ہوش آیا اور وہ گھر گئی۔ 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی، حالانکہ اچھی صحت مند دکھائی پڑتی تھی۔ جو بندے اس کے یہاں آتے تھے انہوں نے ہی ان کا کفن دفن کا سامان کیا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں آنے والا ایک بندہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ اس عورت کو ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا، اس کو کینسر کی ایک خوفناک صورتحال لاحق تھی، سکن وغیرہ کی۔ اس کے بدن سے بدبو بھی آتی رہتی تھی جس پر زخم ایسے تھے اور اسے خوشبو کے لیے سپرے کرنا پڑتا تھا تاکہ کسی قریب کھڑے کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا اور غالباً ایسا تھا جو بدن کو نہ چبھے۔ دوسرا اس کے گھر آنے والا اس کا وکیل تھا جو اس کے حقوق کی نگہبانی کرتا تھا۔ تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابھی کو ملنے آتا تھا۔ ہم نے ایسے ہی اس کے بارے میں طرح طرح کے اندازے لگا لیے اور نتائج اخذ کر لیے، اور اس نیک پاک دامن عورت کو جب دورہ پڑتا تھا تو وہ بچوں کو دھکے مار کر باہر نکال دیتی تھی اور تڑپنے کے لیے وہ اپنے دروازے بند کر لیتی تھی۔ میرا یہ سب کچھ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تنقید اور نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑیں، وہ جانے اور اس کا کام۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ ان کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارے کا سارا چبا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔